السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کروں گا ایک بہت ہی اہم چیز کے متعلق جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ہے بہراپن۔ بہراپن جو ہے، اس کی مریض ہمیں اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ عموماً تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ، بڑھتی عمر کے ساتھ ہوتا ہے کہ سماعت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی پہلے سے ہی کچھ ان کو بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کان کی امراض کی وجہ سے، کان پیپ بہنے کی وجہ سے، بہت ساری وجوہات سے سننے میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ عام گفتگو جو ہے اس کو سننا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کان بہہ نہیں رہے جس وقت وہ ہمیں دکھاتے ہیں، اور پردہ بھی اب خشک ہو چکا ہے، اگر اس میں سوراخ بھی ہے اور عمر بڑھ گئی ہے، تو ہم عموماً 50-60 سال کی عمر کے بعد پردے کا آپریشن نہیں کرتے۔ تو اب سننے کا مسئلہ ہے، اور سننا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس طرح دیکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح سننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب سننے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہیئرنگ ایڈ تجویز کرتے ہیں عموماً۔ اور ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ اب ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ عام آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم آلہ ہے، اور اگر وہ صحیح اس کا چناؤ نہیں کیا جائے، صحیح طور پہ وہ خریدا نہ جائے، صحیح جگہ سے نہ لیا جائے، تو وہ ہیئرنگ ایڈ بالکل ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور عموماً وہ ہیئرنگ ایڈ لے کر لوگ تھوڑی دنوں بعد اس کو دراز میں میز کی پھینک دیتے ہیں اور استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو سستے قسم کی ہیئرنگ ایڈس ہوتی ہیں، اور ان میں سے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مریض کہتے یہ ہیں کہ میرا بیٹا یا میرے فلاں صاحب جو ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں، یا کہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں، یا کہیں اور رہتے ہیں، وہاں سے میں ان کو کہوں گا وہ ہیئرنگ ایڈ بھیج دیں گے۔ اس طرح سے جو ہیئرنگ ایڈس آتی ہیں، اگر آتی بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ میچ نہیں ہو پاتی عموماً، اور وہ بیکاری ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ لے لیں۔ تو اس لیے ہیئرنگ ایڈ کا معاملہ ایسا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور کسی سے بھی کہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، کیا آپ اگر آپ کی آنکھیں کمزور ہیں تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو، اپنے باہر رہنے والے کو، دبئی میں رہ رہے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ بھائی میرے لیے ایک چشمہ بھیج دو؟ بغیر نمبرز کے، بغیر ٹیسٹ کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتی اور صحیح طور پہ کام نہیں کرتی۔ تو یہی حال ہیئرنگ ایڈ کا بھی ہے۔ ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ انسان کی ہیئرنگ سے میچ ہونی ضروری ہے۔ اگر جو ہیئرنگ ایڈ میچ ہی نہیں ہوتی تو عموماً ہیئرنگ ایڈ کیا کرتی ہے کہ وہ غیر ضروری شور جو ہے ماحول کا، وہ اس کو بڑھا کے کان میں ڈالتی ہے، کان کو سناتی ہے، اور مریض اس شور سے بے حال ہو کے، پریشان ہو کے اس ہیئرنگ ایڈ کو ایک طرف پھینک دیتا ہے کہ اس سے مجھے جو سننا ہے، جو آوازیں سننا چاہتا ہوں وہ تو آ نہیں رہی، اور بس پنکھے کا شور آ رہا ہے، مشین کا شور آ رہا ہے، ہیئرنگ ایڈ ان کو کیچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب میرا مقصد یہ ہے اس بات کے کرنے سے کہ جو اچھی ہیئرنگ ایڈس ہیں وہ بہت سارے، مطلب کچھ 40-50 ہزار سے شروع ہو کے کچھ لاکھوں تک قیمت پہنچ جاتی ہے، لیکن اس اچھی ہیئرنگ ایڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور وہ کمپیوٹرائزڈ ہیئرنگ ایڈس ہیں۔ اس کمپیوٹر کی وجہ سے جو مریض کا سننے کا ٹیسٹ بتاتا ہے کہ یہ ان کو اس فریکوینسی میں کم ہے، اس فریکوینسی میں ٹھیک سن رہے ہیں، اس میں، تو اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی طرح اس ہیئرنگ ایڈ کو، کہ مخصوص فریکوینسیز کو بڑھا کر مریض کو سنائے، اور جن فریکوینسیز کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اسی فریکوینسی پہ رکھیں۔ تو یہ پروگرامیبل ہیئرنگ ایڈس کہلاتی ہیں، اسی لیے ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ عام جو ہیئرنگ ایڈ آتی ہیں وہ پروگرامیبل نہیں ہوتی، وہ انالوگ ہیئرنگ ایڈس ہوتی ہیں، اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کان کے پیچھے لگانے والا بھی آلہ ہوتا ہے، اور بہت چھوٹے آلے بھی ہوتے ہیں جو کان کے اندر ہی چلے جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ ہیئرنگ ایڈ لگا کے لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ آوازیں کسیں گے، یا برا مانیں گے، یا کہیں گے یہ تو بہرا ہے۔ بہرحال
سننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہیئرنگ ایڈ بھی بہت اچھی ہونا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں سے آپ ہیئرنگ ایڈ لیں وہ اگر پروگرامیبل لیتے ہیں تو وہ اس کی ضمانت دیں کہ وہ اس ہیئرنگ ایڈ کو پروگرام صحیح طور سے کریں گے, اور اگر اس میں پروگرام میں کوئی اونچ نیچ ہوتی بھی ہے اور صحیح آواز نہیں آتی تو وہ اس کو دوبارہ بھی ریویو کریں گے اور اس ہیئرنگ ایڈ کو سیٹ کر کے وہ لگا کے دیں گے. اگر ایسے ہی کسی سے آپ آلہ منگوا لیں گے, اکثر وہ فٹ ہی نہیں ہوتا, فٹ ہوتا ہے تو آواز نہیں آتی, کبھی شور بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہیئرنگ ایڈس کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہوں اگر وہ مریض کے کام کی نہیں ہے تو وہ پھر دراز میں ہی پھینک دینے کے لائق ہوتی ہیں. اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.